السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ عمران خان پہلے طالبان خان تھے، اب اسٹیبلشمنٹ خان ہو گئے، رانا ثناءاللہ۔ عوام تیار رہیں، بجٹ میں مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ الطاف حسین کے تمام اکاؤنٹس منجمد، برطانوی افسر گھر سے قیمتی اشیاء اور پیسے تک اٹھا کر لے گئے، الطاف حسین کا الزام۔ تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان جو تیز بیانات ہیں ان کا تبادلہ جاری ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب جو پنجاب کے وزیر قانون ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان ہے وہ پہلے طالبان خان ان کا نام تھا اور اب وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ادا کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیان ہے بڑا سگنیفیکنٹ بیان ہے، کیونکہ اس سے ایک چیز تو ظاہر ہو رہی ہے کہ شاید جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں ہے۔ آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ کیا تعلقات کی نوعیت ہے اور کیا واقعی عمران خان جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کیا ایسی اسٹیبلشمنٹ ہے جو سیاسی حکومت سے دور ہے۔ رانا مشہود پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں اور جناب اعجاز چودھری جو پی ٹی آئی پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے میں اعجاز چودھری صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ اعجاز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعجاز صاحب، رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، پہلے وہ طالبان خان تھے۔ اچھا، مجھے ثناءاللہ کی بات پہ بڑی ہنسی آئی ہے، یعنی میاں محمد نواز شریف کی پارٹی اور ان کی حکومت ہو اور کسی دوسرے پہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ یعنی کریں الزام تو بڑی لطیفہ سمجھا جائے گا۔ یعنی یہ تو سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو مارشل لاء کے گملے میں اگے ہوئے ہیں، اور ضیاء الحق کہا کرتے تھے کہ میں اپنی عمر بھی چاہتا ہوں کہ انہی کو لگ جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ رانا صاحب لوگوں کے ساتھ میرا خیال ہے کہ مذاق کر رہے ہیں۔ ابھی اس کے علاوہ بھی سنگین مذاق ان کی طرف سے متوقع ہیں، اس لیے کہ گزشتہ دنوں سے جب سے NA 118 کے ریزلٹس کھلے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ 1,70,000 ووٹوں میں سے صرف 44,000 ووٹ ایسے ہیں جو قابل شناخت ہیں، تو سارے الیکشن کی کلئی کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان کی حقیقت کا پتہ چلتا جا رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہی آگے آگے بڑھیں گے تو کیفیت یہ ہوگی کہ دیکھتا جا اور شرماتا جا۔ اس لیے یعنی آپ دیکھ لیں اسلام آباد کے اندر 11 مئی کو کیا ہوا، اور 25 مئی کو رانا ثناءاللہ جہاں سے ان کے زمین ان کے پاؤں کے نیچے نہیں ہے وہاں پر تحریک انصاف جائے گی اور انشاءاللہ تعالی ان کو سمجھ لگے گی کہ کیا حالات ہیں، یہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بولی بولنے والے یہ یہاں سے معاہدہ کر کے معافی مانگ کے جانے والے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی تابعداری کے تحت NRO کے تحت آنے والے، یہ کس طرح کسی سے منہ دکھا کے بات؟ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ رانا مشہود صاحب، بڑی ایک سنگین بات ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول ادا کر رہے ہیں، یہ کہا ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے۔ اعجاز چودھری صاحب کی بھی آپ نے بات سنی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو سول اور ملٹری ادارے ہیں وہ ایک پیج پر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع ابراہیم صاحب، دو چیزیں ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب نے ابھی جو بات کی، دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر وہ ایگریمنٹ جس کی بات یہ کر رہے تھے اس کو وائڈ قرار دیا اس وقت سپریم کورٹ نے۔ قوم کو یہ یاد رکھنا چاہیے، اور کانٹریکٹ کی یہ باقاعدہ انٹرپریٹیشن ہے کہ کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ جو انڈر ڈیوریس کرایا جائے وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ وائڈ ہوتا ہے، وہ ایب انیشیو جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو قوم کو، ہم لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، بات صرف یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کا کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کئی سیاستدان جن کو قوم نے ریجیکٹ کر دیا 2013 کے الیکشن میں، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایز جو ہے بی ٹیم پیش اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اور اس کے اندر نہ وہ آئین کو دیکھ رہے ہیں نہ وہ قانون کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اقتدار کا ہما اپنے سر پر بٹھانا چاہ رہے ہیں۔
جبکہ اس وقت جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں، آج یہ قوم کو نہیں بھولنا چاہیے اور ان سیاستدانوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ آج پاکستان کو غربت کا سامنا ہے، مہنگائی کا سامنا ہے، انفلیشن کا سامنا ہے، پاکستان کی نیگیٹو رینکنگ جو دنیا کے اندر ہے اس کو جو ہے دوبارہ ہمیں پازیٹو کرنا ہے، اور اس کے اوپر جو حکومت کوششیں کر رہی ہے، جو پوری دنیا کو ہم نے انگیج کیا ہے، دنیا کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، آج قوم کو اس طرف نہیں لے کر آیا جا رہا، آج قوم کے اندھیرے دور کرنے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ قوم کو کنفیوژن کا شکار کیا جا رہا ہے اور بار بار اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آپ کو جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی غلط ہے۔ اب ہم ابھی یو کے میں جب گئے ہوئے تھے تو وہاں کے جو ایکسپیٹریٹس ہیں انہوں نے ہم سے یہ شیئر کیا، ابھی اوورسیز کا جو ہم نے کنونشن کیا، پوری دنیا سے آنے والے پاکستانیوں کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں بڑی دیر کے بعد ہماری حکومت کے جو 11 مہینے گزرے اس پہ اللہ کے فضل سے کرپشن کا ایک سکینڈل نہیں ہے اور ہم نے گڈ گورننس کی نئی مثالیں قائم کی، تو اس وقت تو سب کو مل کر یہ دہشت گردی کے عفریت کو قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تو سب کو مل کر جو سچے اور محب وطن پاکستانی ہیں ان کو اس حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ رانا صاحب، یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے، میں اعجاز صاحب کی طرف آؤں گا، لیکن پہلے میں آپ سے آپ کی گفتگو جو ہے اس میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو اس وقت ایک ملک میں بحث چل رہی ہے اور مسلم لیگ نون کے اکابرین اپنی پرائیویٹ گفتگو میں بھی اور آن ریکارڈ گفتگو میں بھی ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کا احتجاج ہے، طاہر القادری صاحب جو ہے، یا جو ایک موبلائزیشن کرنے کی کوشش ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، اس کے پیچھے پاکستان کی ایجنسیز ہیں، کیونکہ پاکستانی سیاسی حکومت کے ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ کیونکہ رانا صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے اور میرا سوال بھی اسی کانٹیکسٹ میں تھا۔ دیکھیں، ہماری حکومت نے رول اور ہماری جماعت نے رول آف لا کی جنگ لڑی، ہم نے آئین کی بحالی کی جنگ لڑی، ہم نے قانون کی بالادستی کی جنگ لڑی، اور آج بھی ہماری لڑائی جو ہے وہ صرف ایک ایجنڈے کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس ملک میں آئین کی اور قانون کی حکمرانی ہوگی، اس ملک میں میرٹ کی حکمرانی ہوگی، اس ملک میں عام آدمی کی دسترس میں انصاف ہوگا، اور اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی بھی آ کے قوت کھڑی ہوگی، ہم ایک پرنسپل سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ہم اس کا بالکل مقابلہ کریں گے۔ اور اس کے اندر میں آخر میں یہ کہوں گا کہ وہ جماعتیں جو اس وقت کوئی کندھا ڈھونڈ رہی ہیں ان کو وہ کندھا نہیں ملنے لگا، کیونکہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کے وقار اور سلامتی کی ضامن ہے، اور یہ اس وقت ہم سب ایک سیم پیج پر ہیں۔ یہ کچھ لوگ شیخ رشید جیسے، یہ جن کی ساری عمر چلی اس طرح، وہ اس طرح کے معاملات کو ہوا دے کر اپنا راستہ بنانا چاہتے ہیں، اب ان کو راستہ بھی نہیں ملے گا اور کندھا بھی نہیں ملے گا۔ اچھا، اعجاز چودھری صاحب، رانا صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ کو کندھا نہیں ملے گا، آپ تو کندھا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یعنی وہ لوگ کہ جو تیسری مرتبہ مرکزی حکومت میں آئے ہوں اور چھٹی مرتبہ پنجاب کی حکومت میں آئے ہوں، وہ دوسروں کو کیسے ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو خراب حالات ہیں؟ یہ خود اس ساری تباہی کے خود ذمہ دار ہیں۔ آج پاکستان کے اندر ایک عام پاکستانی جو ہے 82,000 روپے فی کس کا مقروض ہے۔ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام 1992 میں وزیر اعظم میاں نواز شریف لے کر آئے تھے۔ یہ اس ملک کے اندر جو اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، انہوں نے اس میں یعنی اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ اب 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ دوسروں کو کیا کہیں، 500 ارب روپے انہوں نے ایک سال پہلے ادا کیے سرکولر ڈٹ کے۔ اب مجھے آخری فگرز پھر کوئی 300 ارب روپے کی بنتی چلی جا رہی ہیں، مجھے یہ حق پہنچتا ہے ان سے پوچھنے کا کہ وہ 500 ارب روپے کہاں گئے۔ انہوں نے ایک سال کے اندر بجلی کی قیمت دگنی کر دی ہے اور ریونیو اتنا ہی ہے جتنا کہ پیپلز پارٹی کے ایک سال کے اندر تھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ پیسے کہاں گئے؟ ایک ان کا وزیر ہیں جو کھیل تماشا ہیں، وہ ہر ایک کی انسلٹ کر رہے ہیں، تمام جتنے بھی لوگ۔ اچھا چودھری صاحب، میں روکوں گا آپ کو، آپ بات بڑی اہم کر رہے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اسی پر گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کی. بریک پر جانے سے پہلے اعجاز چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ اس لیے باہر نکل رہے ہیں, تحریک انصاف احتجاج اس لیے کر رہی ہے کہ اس وقت جو نظام کی خرابی ہے اس کی ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ نون ہے, کیونکہ وہ بھی اقتدار میں کئی دفعہ آ چکی ہے. 6 مرتبہ وفاقی اقتدار میں 3 دفعہ وفاقی اقتدار میں آ چکی ہے اور 6 دفعہ وہ صوبوں میں ان کو حکومت مل چکی ہے. جبکہ یہ کہنا ہے رانا مشہود صاحب کا کہ رول جو ہے صرف قانون کی عملداری ہوگی اور مسلم لیگ نون اس حوالے سے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور کسی کے ساتھ وہ کوئی اس حوالے سے کمپرومائز نہیں کرے گی. اعجاز چودھری صاحب, آپ کچھ اپنی بات کہنا چاہ رہے تھے, آپ یہ کمپلیٹ کر لیں تو پھر میں رانا مشہود صاحب. میری بات تو بہت مختصر سی ہے اور وہ یعنی میرے 18 کروڑ 20 کروڑ لوگوں کی کہانی ہے جو آج اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, جن کے پاس آج گھروں کے اندر گیس بھی نہیں ہے اور بازاروں کے اندر گیس بھی نہیں ہے, جن کے پاس یعنی یہ سندھ کی حکومت کو توفیق ہو گئی کہ وہ گندم کی امدادی قیمت میں اضافہ کر دے, ان کو نہیں ہوئی. یہ وہ امپورٹس کر رہے ہیں انڈیا سے کہ جس کی وجہ سے ہمارا اپنا کسان جو ہے پسا چلا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کس چیز کو سمجھتے ہیں. یہ انہوں نے اس بات کا میں ضرور ذکر کروں گا, انہوں نے کہا کہ معاہدہ وہ جو تھا دباؤ کے اندر تھا, میں اس معاہدے کی بات نہیں کر رہا جو آپ اس کے علاوہ معافی مانگ کے گئے تھے, میں اس معاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ نے بعد میں دکھایا لوگوں نے آ کے اور آپ نے یہ مانا کہ یہ سارا معاہدہ کیا گیا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر اپنا یہ ثابت کرنا کہ آپ کی کمٹمنٹ آپ کے عوام کے ساتھ ہے, اس میں جان بھی چلی جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اس وقت لوگ جس کیفیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ہے اصل میں ہمارا ایجنڈا. اور ہم کہتے کیوں ہیں, 1 سال پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں سمیع ابراہیم صاحب کہ 6 بجے پورے لاہور کے پریس کلب میں میں نے ایک پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ سارا دن پنجاب کے اندر آروز کیا کرتے رہے ہیں, پریزائڈنگ عملہ کیا کرتا رہا ہے, پنجاب پولیس کیا کرتی رہی ہے, نون لیگ کی حمایت کرتی رہی ہے, اور ہم نے یہ کہا کہ نظام چلنے دیا جائے. یہ 4 حلقے ہیں, کتنی معصوم سی خواہش ہے, اسے آپ کھول کے دیکھ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ انتخاب کیسا ہے. 1 سال گزرنے کے بعد ہر دروازہ کھٹکھٹایا, ہم الیکشن کمیشن گئے, ٹرائیبیونلز کے اندر گئے, عدالتوں کے اندر گئے, آپ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر گئے, مجبور ہو کر آپ آئے, مجبور ہو کے ہم آئے ہیں. کیوں 118 کا ایک حلقہ کھلا تو پتہ لگا کہ یہ تو ساری فراڈ کے اوپر الیکشن تھا اور یہ حکومت اس فراڈ کے اوپر کھڑی ہے, اور جو حکومت سرکا بل جبر کر کے اقتدار میں آئے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا. اچھا رانا صاحب, یہ آپ اس کو یقیناً رسپونڈ کریں گے, لیکن ایک بات تو ہے نا, وہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے جن کے حوالے سے 35 پنکچرز کی بھی بات ہوئی, پھر بعد میں انہیں جس طرح کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا اور 2 دفعہ عدالت انہیں گھر بھیج چکی ہے, لیکن پھر بھی وفاقی حکومت بالکل اس بات پر ڈٹی ہوئی ہے کہ انہیں بنایا جائے گا کرکٹ بورڈ کا سربراہ. تو یہ اتنی محبت, پھر کچھ شکوک تو لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ یہ شاید کسی چیز کا ریوارڈ نہ ہو. دیکھیں سمیع ابراہیم صاحب, 2 چیزیں, مطلب ہمیں فیکٹس کو صاف رکھنا چاہیے, کلیئر رکھنا چاہیے. یہ جو انٹرم سیٹ اپ پنجاب کے اندر آیا, پنجاب واحد صوبہ تھا جہاں پر نیچے لیول تک 84 تک تبدیل کیے گئے, اور پھر یہاں پر را افتخار جو 2009 کے جو گورنر رول لگا تھا پنجاب کے اندر, اس وقت کے جو ہوم سیکرٹری تھے ان کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب لگایا گیا. طارق پرویز صاحب جو پی ٹی آئی کے تھنک ٹینک کو رن کرتے ہیں, ان کو اس انٹرم سیٹ اپ کے اندر ذمہ داری دی گئی. ہمارے جو ہیلتھ سیکرٹری تھے جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے سگے بھائی تھے, انہوں نے کنٹینیو کیا اس انٹرم سیٹ اپ کے اندر, اور اس کے بعد جو ان کے منسٹر ٹرانسپورٹ تھے اس انٹرم سیٹ اپ کے, وہ بھی پی ٹی آئی کے ایک مرکزی رہنما ہیں. بات کرنے کی یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اسیسمنٹ دینا, ایک آپ کو سروے بتاتا ہوں جو میں نے خود کیا کہ الیکشن پٹیشنز 2002 کے الیکشن میں, 2008 کے الیکشن میں اور 2013 کے الیکشن میں, 2002 اور 2008 کے الیکشن میں اس دفعہ الیکشن پٹیشنز جو فائل ہوئی وہ 1/4 ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جن لوگوں نے الیکشن لڑا انہوں نے اس الیکشن کے پروسیس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا 2002 اور 2008 کے مقابلے میں. پہلی بات, یہ الیکشن ہم نہیں کرا رہے تھے, یہ الیکشن انٹرم سیٹ اپ اور الیکشن کمیشن کرا رہا تھا, اور اس کے اوپر اگر جو کچھ بھی ان کے معاملات ہیں یا ان کی ریزرویشنز ہیں اس کا فورم کون سا ہے, اس کا فورم ہے اپنا اسمبلی کا فلور.
وہاں پر اگر کوئی امینڈمنٹ لے کر آنی ہے، اگر کوئی اصلاح لے کر آنی ہے، اگر وہاں پر آپ نے کچھ اس میں تبدیلی لے کر آنی ہے تو مہذب معاشروں کی طرح وہاں پر آپ جاتے، وہاں پر آپ کہتے کہ جی ہم یہ امینڈمنٹس لے کر آنا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ بالکل تیار ہے. ہم تو کہتے ہیں اچھا نہیں رانا صاحب، دو ایشوز ہیں نا. ایک تو ریفارمز کا ایشو ہے، ایک جن حلقوں میں یہ ہے کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے ان کا جو نشانات انگوٹھوں کے ذریعے یہ تصدیق کرنا کہ یہ ووٹ صحیح ہیں. اگر حکومت 4 حلقوں میں خود ہی اعلان کر دے جو ڈیمانڈ ہے تو یہ سارا کرائسس ختم. پہلی بات ہے کہ یہ حکومت نے اسٹے نہیں کیے ہوئے، یہ عدالتوں کے اندر معاملات ہیں. جس طرح جہانگیر ترین صاحب نے اور ڈاکٹر راس مراد صاحب جو ہیں انہوں نے جس طرح ان کی جماعت کے لوگوں نے اسٹے لیے، اسی طرح انڈیپینڈنٹلی انڈیویجلی کینڈیڈیٹس نے اسٹے لیے ہوئے ہیں. عدالت جو فیصلہ کرے گی حکومت اس کو امپلیمنٹ کرے گی. جس طرح ماضی کے اندر جس سیٹ کا فیصلہ آتا رہا، آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہری پور کے اندر الیکشن ٹریبیونل نے قرار دیا کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے دھاندلی کی تھی، اور وہ جب انہوں نے ری پولنگ وہاں پہ کرائی تو وہاں پر جو ہے ان کے مخالف کینڈیڈیٹ جیت کر آ گئے. تو یہ تو انڈیپینڈنٹ انسیڈنٹس ہیں، اس کے اندر جو فیصلہ ہوتا جائے گا وہ حکومت اس کو امپلیمنٹ کرتی جائے گی. اعجاز صاحب، یہ ایک معاملہ تو اس میں جیسے یہ رانا صاحب نے بات کی ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کورٹس کے اندر جا کر آپ ہر قسم کا جو ہے انصاف وہ لے سکتے ہیں، اور کچھ آپ کی جو اپیلیں ہیں ان کا فیصلہ بھی ہوا ہے. دیکھیے میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، یہ تحریک انصاف کو کہتے ہیں نا جی فلاں جگہ انہوں نے دھاندلی کی ہے. ہم نے ان سے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا کسی بھی لیڈر کا آپ حلقہ کھولنا چاہیں تو آپ کھول لیجئے. ہمیں ان پہ اعتراض اس وقت جاتا ہے یہ جب سارے کھڑے ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بچانے کے لیے. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کی کنائیونس تھی، اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نگران وزیر اعلیٰ کو یعنی بلا وجہ عدالت اس کو ہٹا رہی ہے، آپ اس کو پی سی بی کا چیئرمین لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، 1 کروڑ روپے کا جو وہاں پہ ایک فلیٹ ہے اس کو چھپا رہے ہیں. وقت کم ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جو فیصل آباد میں آپ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں اور کون کون سی جماعتیں آ رہی ہیں، کتنا بڑا جلسہ ہوگا، یہ بیان فرمائیے. میں آپ کو بتاؤں، رانا ثناء اللہ کا ایک فکر چل رہا ہے، مجھے اس کا جواب، میں ایسی تلخ بات کرنا نہیں چاہتا تھا. اس نے کہا سونامی تحریک انصاف کا دفن ہوگا، دفن رانا ثناء اللہ ہوگا وہاں پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز چشم فلک نے اتنے لوگ دھوبی گھاٹ 25 تاریخ کو نہیں دیکھے ہوں گے. اتنا بڑا جلسہ، اتنی نفرت ہے فیصل آباد کے اندر نون لیگ کے خلاف. 25-30 لاکھ مزدور بے روزگار ہو گیا ہے، 70% انڈسٹری بند ہو گئی ہے، گیس نہیں ہے، پار نہیں ہے، آلٹرنیٹو پار نہیں ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سال بھر کیا کرتے رہے. میں پوچھتا ہوں کہ کہاں ہیں جو لوگ ان کو نادم اعلیٰ کہتے ہیں، کوئی شرمندہ شریف کہتا ہے، وہ پکی کیوں نہیں اس وقت جل رہا ہے؟ سارا شہر اور ساری انڈسٹری جو ہے اس وقت بند پڑی ہے، کوئی ان کو پتہ نہیں چلتا. لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس وقت انتہا کو پہنچی ہے. میں صرف اس پہ ایک بات کہوں گا کہ سیاست جو ہے نا کبھی غلط جذبات کو ابھار کرنی چاہیے. یہ جو بجلی کا بحران ہے یہ وہی پاکستان ہے جس کے اندر 98 میں اتنی بجلی تھی کہ انڈیا پاکستان سے وافر بجلی خریدنے کا معاہدہ کر رہا تھا. کیوں نہیں آپ احتساب کرتے پچھلے 13 سال کے لوگوں کا جنہوں نے 1 میگا واٹ 1 کلو واٹ تو میگا واٹ تو دور کی بات ہے، کلو واٹ بجلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. آج ہم 20,000 میگا واٹ کے پروجیکٹ لے آئے ہیں. بجلی ٹائم پر آئے گی، لیکن قوم کو مسلم لیگ نون پر اعتبار ہے، دنیا کو اعتبار ہے. 35 ارب چائنا لے کر آ گیا ہے، ٹرکی لا رہا ہے، سعودی عرب لا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس قوم کے اندھیرے مٹائیں گے. اور یہ سیاستدان جو صرف غلط ایشوز کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، یہ بجلی کا بحران مسلم لیگ نون کا پیدا کردہ نہیں ہے، یہ یہاں پر انفلیشن مسلم لیگ نون کی پیدا کردہ نہیں ہے. اس کو ہم ختم کر رہے ہیں اور ہر آنے والا دن بہتری کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی فیصل آباد تحریک انصاف کا اور ان کی جماعتوں کا واٹر لو ثابت ہوگا. یہاں پر تحریک انصاف کی سیاست جو ہے عوام سمجھ چکے ہیں اور پاکستان کے عوام پرنسپل پالیٹکس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، میاں نواز شریف کے ساتھ ایک کھڑے ہوں فکرہ گے. میں نے بھی کہا جی جا صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بتا دیں صرف کہ آج تک 1 میگا واٹ انہوں نے جب سے آئے ہیں بنائی ہو. ایک بات. دوسرا، یہ جو جن کے بارے میں ابھی کہا کہ وہ اس کے ذمہ دار تھے،
किसी को इन्होंने सजा दी। ठीक है, 100 मेगावाट जो है भागलपुर में अगले महीने की 3 तारीख को, वो तो जब 31 तारीख को नंदीपुर का प्रोजेक्ट शुरू हो गया। मशहूद साहब आपका बहुत शुक्रिया, एजाज चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। डिबेट इज ऑन और फैसलाबाद का जलसा जो होगा 25 मई को, वहां पर तहरीक इंसाफ अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि लोग तंग हैं हुकूमत से, जबकि मुस्लिम लीग नून के राना मशहूद साहब का ये कहना है कि एतबार है लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, मियां नवाज शरीफ की क़यादत पर, और उन्हीं की हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करते हुए पाकिस्तान से अंधेरे खत्म करेगी। नाज़रीन, यहां पर लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ा अहम मामला उस पर गुफ्तगू करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शफकत साहब हमारे साथ होंगे और ये मकबूल जान। खबर ये आ रही है कि तकरीबन 300 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं बजट में, और ये सारे टैक्सेस लगेंगे मिडिल क्लास पर। बात होगी एक मुख्तसर से वक्त के बाद। मीडिया की अहमियत से तो बिल्कुल इनकार नहीं, और किसी जमहूरी मुआशरे में समझा जाता है कि मीडिया एक वॉच डॉग की उसकी हैसियत है। हम अगर गुज़श्ता चंद हफ्तों में नज़र डालें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, तो बहुत सारे मामलात पर हमें गुफ्तगू होती हुई नज़र आ रही है, गर्म गुफ्तगू, जिसमें इदारे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसमें मीडिया भी शामिल है। लेकिन एक यकीनन ये चीज़ें जो हैं ये भी अहम होंगी, लेकिन जो सबसे अहम मामला है आम आदमी की ज़िंदगी, उस पर बात नहीं हो रही। और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो इस वक्त धूल उड़ाई जा रही है उसमें बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिनसे आने वाले दिनों में आम आदमी की जिंदगी बहुत तल्ख होगी, लेकिन हमारी स्क्रीन पर उन पर बात नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर जिस तरह इसहाक डार साहब ने ये बताया है और वजारत खजाना से ये खबरें आ रही हैं कि जो आइंदा साल हमारा जो बजट आने वाला है उसमें तकरीबन 300 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, और इससे जो मिडिल क्लास है और जो गरीब आदमी है वो बुरी तरह मुतासर होगा। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि वो मसाइल जो पाकिस्तान के अवाम से बराह रास्त जिनका ताल्लुक है, हम ये देखते हैं कि हमारी सियासी जमातों की कायदीन भी उससे थोड़ा हमें डिस्कनेक्ट नजर आते हैं। तहरीक इंसाफ के जनाब शफकत महमूद चौधरी हमारे साथ हैं और ये मकबूल जान, और उनसे इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि अगर यही सिलसिला जारी रहा और आम आदमी के जो मसाइल हैं उन पर बात नहीं हुई, उनकी दादरसी नहीं हुई, तो फिर ये निज़ाम किस तरफ ले जाएगा हमें। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब। जी वालेकुम सलाम। शफकत साहब, 300 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगने वाले हैं, लेकिन अगर हम देखें मीडिया पर तो इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं। मिडिल क्लास और गरीब आदमी पहले ही पिस रहा है, आगे जाकर भी पिस जाएगा। क्या हमारी तरजीहात में अब जो एक गरीब आदमी है वो शामिल नहीं रहा? ये नून लीग की तरजीहात में तो गरीब आदमी कभी भी शामिल नहीं था। इनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि उमरा को टैक्स की छूट दी जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज में टैक्स की कमी की जा रही है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ा के गरीब आदमी पर जुल्म किया जा रहा है। मैं थोड़ी सी बात एक्सप्लेन करूं कि टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम है, बढ़नी चाहिए, लेकिन उसको बढ़ाने का तरीका यह है कि आप टैक्स का जो नेट है, यानी कि जो लोग टैक्स देते हैं उनकी तादाद में इजाफा करें। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो टैक्स जिनको देना चाहिए जो नहीं देते, जो वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिनका कोई टैक्स डिपार्टमेंट से लिंक ही नहीं है। असल चैलेंज वो है। अगर वो आप नहीं करते तो फिर अगर आप टैक्स बढ़ाते हैं तो आप दो काम करते हैं। एक आप ये करते हैं कि जो अभी लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर बर्डन मजीद डाल देते हैं, जो कि तकरीबन 16 लाख लोग हैं इस मुल्क में जो टैक्स देते हैं, तो उन्हीं पर मजीद आप बर्डन डाल देते हैं। और दूसरा, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन करते हैं, यानी कि इनकम टैक्स नहीं करते लेकिन आप मुख्तलिफ मदों पे ड्यूटीज बढ़ाते हैं, बाकी चीजें करते हैं, तो उसका असर डायरेक्ट जो है वो गरीब आदमी पे होता है, और गरीब आदमी जो है उसका सारा बर्डन जो है वो बर्दाश्त करता है। तो जो अभी तक इतलात आई हैं उससे तो मुझे लग रहा है कि ये सारा जो सिलसिला है और जो आगे करने का प्रोग्राम बन रहा है उसमें टैक्स नेट नहीं बढ़ रहा, गरीब आदमी को इनडायरेक्ट टैक्सेस से मारा जाएगा, और जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उनको मजीद उनकी जिंदगी जो है परेशान की जाएगी। और ये जो मामला है बड़ा अहम मामला है, बड़ा संगीन मामला है, लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त जो हमारे नेशनल मीडिया पर भी जो डिबेट हो रही है, जो सियासतदान भी जिन मौजूआत पर बात कर रहे हैं, ये जो मसला जिसने जिंदगियां तलख की हुई हैं और आगे चलकर मजीद आम आदमी पर बोझ डालेगा, ये हमें कोई गुफ्तगू में नजर नहीं आती। तो फिर ये जो सारा निजाम है, अगर ये इतना बड़ा गैप आ गया आम आदमी और अशराफिया में,
कैसे फिर ये चलेगा? बड़ी खूबसूरत बात की इंडायरेक्ट टैक्सेस की। पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता तकरीबन, बल्कि जब से ही पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के अंदर इंडायरेक्ट टैक्सेस का रवाज। और इंडायरेक्ट टैक्सेस मैं लोगों को समझाने के लिए अर्ज करूं कि अगर हम साबुन खरीदने जाते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं, अगर हम एक टूथपेस्ट लेने जाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, अगर हम जूता खरीदने जाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, सिनेमा में फिल्म देखते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, होटल में खाना खाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, सिगरेट की डब्बी खरीदते हैं उस पर। मैं जो कि जिसकी तनख्वाह 5-6 हज़ार या 10 हज़ार रुपये, वो भी पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर टैक्स दे रहा है, लेकिन उस बंदे की इज्जत तो तौकीर बिल्कुल नहीं, उस बंदे को पर जुल्म होता चला जा रहा है। ये जो अब हालात हैं, मैं आपको अर्ज करूं, ये बड़े तकलीफ से होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो मीडिया है गुज़श्ता तकरीबन 10-12 बल्कि एक महीना ऐसा हो गया हुआ है कि जो इन इश्यू से बिल्कुल दूर हो चुका हुआ है। और इन इश्यू से दूर इसलिए भी हो चुका हुआ है कि एक काम हुआ है, उस काम में एक रात में हुआ, आप एक फैसला करो भाई, जो आपने फैसला करना है ताकि हम इससे निकलें। जिसको सजा देनी है उसको सजा दो, जिसको जजा देनी है उसको जजा दो। पूरी मुल्क को आपने सूली पर लटकाया हुआ है और कोई गुफ्तगू नहीं हो रही कि इस मुल्क के अंदर लोगों के अंदर अब आज 7 आदमी मरे हैं। आप मुझे एक टॉक शो दिखा दीजिएगा उसके 7 आदमी कराची में मरे, और क्यों मरे, किस वजह से मरे, किसकी जान गई है। तो धमाके हो रहे हैं उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रही, बिजली जा रही है उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रही। पब्लिक से जब आप अलूफ हो जाते हैं तो मैं आपको याद रखिए, दुनिया में इनकलाब की तारीख उठा लें, पहले आपस में अदारे लड़ते हैं। जब अदारे लड़ना शुरू होते हैं तो फिर होता यह है कि अदारे अपने अपने उसमें कैप्सूल में कैद हो जाते हैं और आवाम को कुछ समझ नहीं आती कि हम कहां जाएं, और फिर अनारकी होती है। और जब पब्लिक बाहर आती है तो उनको कोई इशू नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ अपनी भड़ास निकालनी होती है। कोई बंदा जो है उसका बेटे ने खुदकुशी की होती है, किसी के बाप को नौकरी नहीं मिली होती, किसी की जमीन पटवारी ने हजम की होती है, किसी को एसएचओ ने थाने में आकर लिटर लगाए होते हैं। उसका फिर एक ही रास्ता निकल जाता है कि जो भी सिंबल ऑफ अथॉरिटी उसको नजर आता है, जो भी अच्छी खूबसूरत इमारत उसको नजर आती है, जो भी हाथ नरम वाला बंदा नजर आता है, जो भी शानदार किस्म की टाई पहनने वाले, वो उस पर बल पड़ता है, वो उस पर बल पड़ता है। और आप उससे बचें, क्योंकि अनारकी जब फैलती है तो उसको रोकना। आप देखें फ्रांस की अनारकी 10 साल चली थी। चलिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और यह मैं शफकत साहब से उनका कमेंट चाहूंगा, ये जो मंजरकशी जिस तरह से हो रही है, या लोगों के जो फियर्स हैं एक अनारकी की जानिब जाएंगे, और लोग जो हैं अगर वो ये देखेंगे कि सियासी जमातें भी उनको वो डिलीवर नहीं कर पा रही, तो शफकत साहब आप एग्री करते हैं फिर ये जो निजाम है सारा, इसको एक बहुत बड़ा अभी ये हम देखते हैं खतरा लाक हो सकता है? देखिए, अगर हम निज़ाम पे खतरों की बात करेंगे तो फिर डिबेट जो है वो बहुत खुल जाएगी, और उससे एक तासुर ये मिलेगा कि हम कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा जमहूरी निज़ाम है इसकी जगह कोई नया निज़ाम आना चाहिए, तो वो एक बड़ी लंबी डिबेट है। लेकिन हमारी तो कोशिश ये है कि, हमारी जमात की कोशिश ये है कि 2-3 चीज़ें हम कर रहे हैं। महंगाई के ऊपर हमने जुलूस निकाला और एक बहुत बड़ा इज्तिमा लाहौर में किया, उसके अलावा हमने लोड शेडिंग पे किया, और अब हम समझते हैं कि ये मुल्क की जब तक जमहूरियत जो है उसमें जो खामियां कमजोरियां हैं वो दूर नहीं होती, तब तक एक स्टेबल हुकूमत जो है वो कभी भी नहीं बनेगी। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन का निज़ाम है, ना सिर्फ ये कि उसको दुरुस्त किया जाए, बल्कि जो माजी में इलेक्शन के निज़ाम में खराबियां हुई हैं, जो कि 2013 का जो धांधलीशुदा इलेक्शन था जो उसमें हुई हैं, उनकी भी निशानदेही की जाए और उनसे भी सीखा जाए। तो हम तो पब्लिक इश्यूज बार बार उठा रहे हैं, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारा जो रियासत की गिरफ्त है, आप समझें मसाइल के ऊपर, कानून के ऊपर, एक लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, इन सारी चीज़ों पे रियासत की गिरफ्त बहुत कमज़ोर हुई है। और उसकी वजह यह है कि रियासत का ढांचा जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। तो इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने रियासती ढांचे को ठीक नहीं करेंगे, अपनी अनगवर्नड एरियाज जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है, तो जब तक ऐसे होता रहेगा तो फिर एक अनारकी की फिजा तो बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफकत साहब, और बहुत शुक्रिया औरिया मकबूल जान। शफकत महमूद साहब का ये कहना है कि ये जो हम रिगिंग के हवाले से जो कैंपेन चला रहे हैं इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है आम आदमी के मसाइल से, क्योंकि अगर सही लोग हुक्मरान बनेंगे और वो लोग जिनको अवाम चाहते हैं, तो फिर यकीनन वही अवाम के मसाइल को हल कर सकते हैं। जो ऊपर से
کسی ریگنگ کے نتیجے میں جو لوگ آئیں گے وہ عوام کے مسائل کو حل کرنا ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم لندن میں اپنے بیورو چیف اظہر جاوید سے بات کریں گے، کیونکہ الطاف حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تمام اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ہیں اور ان کی پرسنل بلانگنگ کو بھی لے کے چلی گئی ہیں برطانیہ کی سرکار، جس میں ان کے وہ بوتلیں بھی شامل ہیں جس میں وہ سکے جمع کیے کرتے تھے بچپن سے۔ بات کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین بھلے لندن میں ہے، گزشتہ کئی سالوں سے لندن میں ہے، لیکن کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب وہ پاکستان میں اپنے ورکرز کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ نہ کریں۔ ان کے خطابات بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے وہ اپنی جماعت کو بھی گائیڈ لائن دیتے ہیں، لیکن ابھی چند دنوں سے جو خبریں ہیں اس میں اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ شاید ان کی طبیعت بہتر نہیں، اور پھر لندن میں ان کو جو مشکلات کا سامنا ہے اس کا بھی انہوں نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا۔ چند دن پہلے ایم کیو ایم یو ایس اے کے ایک رہنما جنید فہمی نے بتایا تھا کہ سفارت خانے کا عملہ ان کے گھر، الطاف حسین صاحب کے گھر اس لیے گیا تھا جس وقت انہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ کی رینیول کے لیے اپلائی کرنا تھا، کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی، ان کے پاؤں پر سوزش تھی، اس لیے وہ خود پاکستان ہائی کمیشن نہیں جا سکتے تھے۔ اور پھر 2 دن قبل جناب الطاف حسین نے اپنی ایک گفتگو ایک نمائندے کے ساتھ کی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ لندن میں ان کے اپنے اکاؤنٹس بھی فریز کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت میرے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز، اس وقت میرے اوپر نہ جانے اور کون کون سے مقدمے جو ہیں وہ ابھی عدالت میں تو یہ نہیں لائے، لیکن میرے تمام بینک اکاؤنٹس برطانیہ میں بند کر دیے ہیں برطانوی گورنمنٹ نے، بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے عدالت میں ثابت کیے بغیر۔ میں یہ کہتا ہوں MI5 ہو برطانیہ کی، MI6 ہو، اسکاٹ لینڈ یارڈ ہو یا میٹروپولیٹن پولیس ہو، میرے گھر چھاپے مارے، میرے آفس میں چھاپے مارے۔ میرے بچپن سے ہابی ہے مجھے کوائنز جمع کرنے کی، سکے جمع کرنے کی بچپن سے عادت ہے، وہ میری بوتلیں اٹھا کے لے گئے۔ یہ کون سے برطانوی قانون میں لکھا ہے؟ اس کے لیے کوئی وکیل آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وکیل یہاں کے بھی ڈرتے ہیں یہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم لندن میں چلتے ہیں، ہمارے بیورو چیف جناب اظہر جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ اظہر، یہ بیان فرمائیے سب سے پہلے کہ جو الطاف حسین صاحب کی صحت کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں، کیونکہ ابھی جنید فہمی صاحب جو ایم کیو ایم یو ایس اے کے صدر ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ درخواست پاکستانی شناختی کارڈ کے لیے اس لیے نہیں دینے جا سکے تھے اور عملہ ان کے گھر آیا تھا کیونکہ ان کے پاؤں پر سوزش تھی، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ جی سمیع صاحب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی طبیعت کچھ ناساز ہے، ان کے جو پاؤں میں سوزش ہے جو اس کا وہ خود بھی پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے لیے چلنا ذرا پرابلم ہے کافی، تو اس لیے جو شناختی کارڈ کا عملہ تھا نائکوب کا وہ ان کے گھر نہیں ایم کیو ایم کے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں گیا تھا جو اجویر میں واقع ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے ہائی کمشنر واجد شمس الحسن بھی موجود تھے اور نائکوب کے جو عملے کے ارکان تھے وہ بھی اس وقت وہاں پر گئے تھے، وہ اپنا سامان لے کے گئے تھے جن میں کیمرہ، لیپ ٹاپ اور جو پرنٹر ہے جس کے ذریعے وہ پرنٹ نکالا گیا۔ اور لیکن جو اعتراض یہاں پر ہائی کمیشن کی طرف سے اور وزارت داخلہ کی طرف سے آیا ہے کہ یہ لوگ دفتر کے جو مقررہ اوقات ہیں اس سے کے بعد گئے ہیں۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، میں بیسیکلی فوکس کرنا چاہتا ہوں الطاف صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے، تو ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ سوزش ہے یا ان کی حالت میں کچھ بہتری ہوئی ہے؟ جی ابھی ان کے سوزش چل رہی ہے، ان کا علاج ہو رہا ہے، لیکن ان کے جو پاؤں ہیں، ان کی جو ٹانگیں ہیں، ان میں ان کو پرابلم ہے، درد ہے، جس کی وجہ سے وہ چلنا ان کے لیے زیادہ آسان نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ نہیں پرابلمس ہیں ہیلتھ وائز سے والے۔ اچھا یہ اظہر بیان فرمائیے گا اپنی ایک گفتگو جو انہوں نے 2 دن پہلے کی جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ہیں لندن میں،
اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کیا سارے اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے ہیں؟ تو پھر وہ جو خرچہ ہے وہ پھر کس طریقے سے وہ مینج کر رہے ہیں ہر چیز کو؟ جی سمیع صاحب، ان کے اکاؤنٹس جو ایم کیو ایم کے اور ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ کافی عرصہ پہلے منجمد کیے جا چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے انہی پروگراموں میں بتایا تھا، آپ کے ہی پروگراموں میں یہ خبر بھی دی تھی کہ ایم کیو ایم کے جو آخری اکاؤنٹ تھا صرف ایک اکاؤنٹ رہ گیا تھا اس وقت، اور وہ بھی جو ہے وہ بھی منجمد کیا جا چکا ہے. اور اس وقت وہ یہ سارا ایک پروسیس ہے، ڈیو پروسیس ہے، کیونکہ کسی کے خلاف بھی جب اگر منی لانڈرنگ کی تحقیقات چل رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک پروسیس کے تحت ہوتا ہے کہ وہ تمام اکاؤنٹ اس شخص سے متعلقہ، اس کمپنی سے متعلقہ وہ اکاؤنٹ فریز کر دیے جاتے ہیں. ابھی جو خرچے کی صورتحال ہے، ایم کیو ایم کے جو کافی یہاں پر بھی اور پاکستان میں بھی جو ڈونرز موجود ہیں، ان کے چاہنے والے موجود ہیں، ان کے سپورٹرز موجود ہیں، تو اس لیے ان کے لیے خرچے کا تو کوئی اتنا پرابلم نہیں، کیونکہ ان کا اپنا ذاتی خرچہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے اور اس خرچے کو اٹھانا کوئی اتنا مسئلہ نہیں. ان کے کافی سپورٹرز موجود ہیں جو یہ خرچہ اٹھا رہے ہیں. اچھا، ایک اگر آپ ہمیں اس بات کا جواب دے سکیں، الطاف حسین صاحب نے اپنی تقریر میں، اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ انہیں سکے جمع کرنے کا شوق تھا اور اب وہ سکے بھی ان سے لے لیے گئے ہیں. یہ بیان فرمائیے کہ اس سے تو اس طرح اظہار ہو رہا ہے کہ شاید جو ان کی جو کچھ پرسنل بلانگنگز تھیں وہ بھی وہاں پر اتھارٹیز نے اپنے قبضے میں لی ہیں. آپ کے پاس کوئی اس حوالے سے انفارمیشن ہے؟ جی سمیع صاحب، جب یہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع ہوئیں اور ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے گھر جب پولیس اور جو سیریس آرگنائزڈ کرائم ایجنسی کے لوگ گئے تو وہ تقریباً 2 سے 3 دن وہاں رہے. تو اس وقت یہ پروسیجر ہوتا ہے، پروسیجر کے تحت ان کے گھر میں جو بھی نقد رقم موجود تھی اس وقت وہ ساری انہوں نے لے لی، اور اس کے علاوہ جو سکے بھی اس نقد رقم میں ہی آتے ہیں جو انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے الطاف حسین صاحب نے، جو مختلف ڈبوں میں موجود تھے، تو وہ رقم بھی جو ہے وہ ان سے لے لی گئی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ان کے گھر پہ موجود، لیپ ٹاپ تھے، ان کے کمپیوٹرز تھے اور اس طرح کی الیکٹرانک اشیاء تھی دوسری، وہ بھی قبضے میں لی گئی ہیں. ان کا فورینزک جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے، اور یہ ایک روٹین پروسیجر بھی ہوتا ہے جب منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہوتی ہیں تو وہاں سے روٹین پروسیجر ہے. بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب، جس میں حکام بہت ساری جو چیزیں ہیں پرسنل بلانگنگ، جن میں لیپ ٹاپ وغیرہ وہ بھی لے لیتے ہیں، اور کیونکہ سکے رقم کی مد میں آتے ہیں تو اس لیے شاید جن سکوں کا ذکر الطاف صاحب کر رہے تھے وہ بھی اتھارٹیز نے اپنے قبضے میں لے لیے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور انالیسس کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.